الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے رحمت، بشارت اور ہدایت ہے۔ معزز سامنے محترم، حدیث مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے میں چند آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ معزز سامنے محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب، وہ کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کے خبریں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید ایک فیصلہ کن کتاب ہے، جو ظالم اسے چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے تباہ اور برباد کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تبارک و تعالی اسے گمراہ کر دے گا۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کا قائل ہو وہ سچا ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ ہدایت کی طرف بلائے گا۔ معزز سامنے محترم، دوسرے حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا میں اسے اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ معزز سامنے محترم، کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس مخلوق پر ہے۔ معزز سامنے محترم، تیسری حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ پھر قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میرے حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ اس پر الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ پھر قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک پہاڑ پر، ایک چٹان پر منہ کے بل گرا دے گا۔ معزز سامنے محترم، پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجاوری کرتا رہا۔ پھر قرآن اس شخص کے بارے میں کہے گا اے میرے رب، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہت بہترین عالم ہے، اس نے میرے حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ پھر قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا اور اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ معزز سامنے محترم، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا قرآن نظر آیا، مازاغ آنکھیں تو والشمس ہے روح ناصر، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔